ہمارے دیگر زحمت فرمائے، بلند آواز سے صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ و حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ صلوات سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت۔ دعا گو میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ جتنے احباب جتنے قدم چل کے آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرا مالک و خالق آل محمد کی عزت کا واسطہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، اگر کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما۔ میرا مالک و خالق اگر کوئی بے روزگار ہے باروزگار بنا، کوئی بے رزق ہے رزق کے حلال میں وسعت عطا فرما۔ آمین کہیے گا، سرکار آپ کے حق میں دعا فرما رہا ہوں۔ میرا مالک و خالق آل محمد کی عزت کا واسطہ تمام احباب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ پر اشوق اور ہر عزت دار کی عزت مال جان کی خود حفاظت فرما۔ خصوص بالخصوص بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ پڑھنے والے سننے والے اور اہتمام کروانے والے تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ بہت بڑی دعا مل کے سارے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی مومن مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت۔ اجازت ہے بات شروع کی؟ انتہائی واجب الاحترام اور قابل وقار چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ اگر آپ زحمت نہ فرمائیں تو بھائی جان تھوڑا دو قدم اگر آگے آ جائیں تو تھوڑا ماحول بن جائے گا، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے، مولا کا فرمان بھی سنیں۔ میرے بادشاہ فرماتے ہیں کہ میرے ماننے والوں میں مومنوں میں مجھے دو باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ مولا امیر المومنین فرما رہے، مولا فرماتے ہیں کہ میرے محبوں میں میرے ماننے والوں میں مجھے دو باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ پہلی کون سی؟ مولانا فرمایا پہلی منافقت اچھی نہیں لگتی، دوسرا فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ جہاں بھی بیٹھو تو مل کے ایک ماحول بنا کے، اور پھر فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھو جہاں بھی مجلس سجاؤ وہاں علی کا ذکر کیا کرو۔ تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں تاکہ میں ذکر پاک کروں۔ بات شروع کریں سرکار اجازت ہے؟ مالکوں کے فضل و کرم سے اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصی عنایت سے ذکر کا اہتمام ہو گیا، ذکر پاک کا آغاز ہو گیا، لیکن یاد رکھیے گا ذکر امام حسین کروانے میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے میں کوئی کمال نہیں، آپ سنتے ہیں آپ کے سننے میں کمال نہیں۔ اس ذکر کے قابلیت میں اور اس کے ہونے میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس ذکر کو قائم رہنے میں اور اس ذکر کے ہونے میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ذکر ہو رہا ہے بادشاہ حسین کا، کائنات کے بڑے لوگ ہیں جو اس کو رکوانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ذکر جاری و ساری ہے، کیونکہ یہ ذکر جو ہے ذکر امام حسین علیہ السلام یہ تیرے میرے بس کی بات نہیں، یہ کروانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں اس کی حفاظت، اس کو جاری و ساری رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔
کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کائنات میں حسین علیہ السلام نے اللہ کا ایسا ذکر کیا نہ حسین سے پہلے کسی نے کیا۔ رحمت فرمائیے گا سرکار، رحمت فرمائیے گا۔ جو آوازیں یہاں بس جاتی ہیں وہ گھر میں لڑائی کے سوا اور کوئی کام نہیں آتی۔ تو جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اپنے گھر میں امن رہے، سکون رہے، گھر میں فساد نہ رہے، تو اسے چاہیے کہ حسین کے ذکر میں بولا کرے۔ تو سرکار یہ کوئی ہمارا کمال نہیں کہ ہم ذکر کروا دیں، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذکر کروائے، اس ذکر کو قائم رکھے، کیونکہ حسین نے اللہ کا ذکر کیا۔ اب قیامت تک اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرواتا ہے۔ ہاں کس نے کیا ہے؟ 19 رمضان کوفہ کی مسجد علی بادشاہ سجدے میں ایک کمینے نے ضرب ماری، حسین نے ذکر کیا، اس کے بابے نے ذکر کیا، حسین نے فرمایا اس سے تو میرے بابے نے بھی ذکر کیا تھا، میں بھی ذکر کر رہا ہوں۔ مسکرا کے حسین فرماتا ہے بابا مجھے معاف کرنا، میں حسین ہوں، میں معیار آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حسین علیہ السلام نے شمر کو اجازت دی، شمر نے سردار سے جدا کیا، ادھر لوگ کے نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر لوگ کے نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر میرے حسین نے تلاوت شروع کی، ادھر لوگ کے نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر حسین نے تلاوت کلام پاک شروع کی، حسین نے قرآن لوگ کے نیزہ پہ پڑھ کے دنیا میں بتایا اور دنیا والوں یاد رکھنا ہمارا مقابلہ نہ کرنا، ہم آنے سے پہلے بھی زندہ ہوتے ہیں، جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ہم آنے سے پہلے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ سلامت رہیں بادشاہ حسین، آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ ہم آنے سے پہلے بھی زندہ ہوتے ہیں، جانے کے بعد بھی۔ یہ معیار رکھا ہے میرے حسین نے، نہ اس سے پہلے اس طرح کسی نے ذکر کیا، نہ ان کے بعد کوئی کر سکے۔ لیکن یہ تو عجیب سی بات ہے، آج کل کچھ ایسی روش بن گئی ہے بھائی جان کہ لوگ بڑی محبت سے ذکر میں آتے ہیں۔ جو ذکر میرے بادشاہ حسین نے جو معیار قائم کیا، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے، پہچان نہیں سکے۔ لوگوں نے اہتمام کیا مجلس باغ کا، لوگ جوک در جوک ازادار آئے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ذہن بھی آئے، کچھ ایسی سوچیں بھی آئیں۔ انہوں نے مجلس سنی بڑے فوکس کے ساتھ، بڑے محبت اور پیار کے ساتھ، لیکن مجلس سننے کے بعد ایک گلی کی ایک نکڑ پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے اس مجلس پہ تبصرہ کیا، جی فلاں بندے نے بڑا کمال پڑھا، نہیں فلاں بس گزارا تھا، اور فلاں کی مجلس فیل تھی۔ یہ سوچیں آج کل جو ہے وہ آ رہی ہیں، تبصرہ ہوتا ہے جی، پہلے سنتے ہیں بعد میں چند بندے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور تبصرہ کرتے ہیں اس مجلس پہ کہ جی فلاں اچھا پڑھ گیا، فلاں بس گزارا تھا اور فلاں تو فیل گیا ہے۔ یاد رکھیے گا بندے فیل ہوتے ہیں، ذکر فیل نہیں ہوتا۔ ہاں سرکار بندے فیل ہوتے ہیں، پڑھنے والا سننے والے فیل ہو جاتے ہیں، یہ ذکر فیل نہیں ہوتا۔ نہ یہ ذکر فیل ہوتا ہے، نہ یہ ذکر ختم ہوتا ہے، ختم بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حرف آخر پہ علامہ سکلین دیوان صاحب ہیں، وہ پڑھیں گے، ذکر تمام ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ ہاں اب جتنے آبا و اجداد ہیں، ہم اپنی عبادت کا مسلح یہاں سے اٹھاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، مجلس رہتی ہے، ذکر رہتا ہے، ہم اپنے مسلح اٹھا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن مجلس ختم نہیں ہوتی، ذکر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک سجدہ ہے۔ آپ یہاں پہ آپ کے یہ سجدے ہو رہے ہیں۔ سجدے بھی دو طرح کے، ایک مسجد میں سجدہ، ایک ذکر امام حسین میں سجدہ۔ جو مسجد میں سجدہ ہوتا ہے اور جو ذکر امام حسین میں سجدہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو سجدہ مسجد میں ہوتا ہے توجہ سے مانا، جو مسجد میں سجدہ ہوتا ہے اس سجدے میں آپ کی جبین جو ہے وہ زمین پہ جاتی ہے، لیکن یہاں جو سجدہ ہوتا ہے ذکر امام حسین میں جو سجدہ ہوتا ہے، یہاں زمین کا سجدہ نہیں، دل کا سجدہ ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے
وہ جو کالا داغ ہوتا ہے، جو نشان ہوتا ہے، وہ ہر پیشانی پہ خوبصورت نہیں لگتا، کچھ پیشانیوں پہ حسین لگتا ہے، کچھ پیشانیوں پہ جب وہ نشان پڑتا ہے تو بدصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، ہر پیشانی پہ وہ محراب خوبصورت نہیں لگتا، وہ کالا داغ جو ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، وہ ہر پیشانی پہ خوبصورت نہیں لگتا، کچھ پیشانیوں پہ مخصوص پیشانیاں ہوتی ہیں جن کی پیشانی پہ وہ محراب بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن کچھ پیشانیوں پہ جب پڑ جائے تو بدصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بتاؤں کن پیشانیوں پہ اگر محراب بن جائے تو بدصورت لگتی ہے؟ کہ علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے نسب کے داغ جبین پر ابھرنے لگتے ہیں۔ سلامت ہے، سلامت ہے، بسم اللہ۔ بھئی ہر پیشانی پہ تو وہ حسین نہیں لگتا، کچھ پیشانیوں پہ اگر وہ داغ بنے، نشان بنے تو پھر بدصورت ہو جاتا ہے چہرہ۔ وہ بتاؤں کہ سجدہ کرنے سے نشان آیا اور نشان نے بدصورتی میں اضافہ کیوں کیا؟ میں کہہ رہا ہوں علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے نسب کے داغ جبین پر ابھرنے لگتے ہیں، اور جب میں خدا کو پکارتا ہوں علی علی کہہ کر حرامزادے خدا سے بھی جلنے لگتے ہیں۔ جب میں خدا کو پکارتا ہوں، علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ بی بی جو ہے نا، انہوں نے جب شام کی فضائل میں سبق سنیے گا شام کی، اور اس کے بعد ایک ذکر کا مصائب کے ایک لفظ اور بھائی آ جائیں گے، تو بس یہی پہ اہتمام مکمل۔ سرکار شام کی عبادات میں کتابیں کہتی ہیں کہ بی بی جہاں بھی بولی اپنے بابا علی کے لہجے میں بولی۔ خطبہ دیا بی بی نے تو ایک اندھا صحابی اس نے اپنے بیٹے کا گانا لایا، بیٹا یہ علی کا کون سا بیٹا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا علی کا بیٹا نہیں، یہ علی کی بیٹی۔ بی بی نے باپے کے لہجے میں خطبہ دیا۔ تو جب یہ لعین یزید خدا جب لعنت کرے ان کے دربار میں بی بی آئی نا، خدا میں سنیے گا، تو چند بندے یزید کے پاس آئے، یزید کے پاس آگے کہتے ہیں کہ یزید تو نے ظلم کیا، تو نے حسین کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے ان بندوں کو چپ کروانے کے لیے کہا کہ حسین میرے اختیارات نہیں مانتا تھا، تو چونکہ یہ سبب تھا کہ انہوں نے میرے اختیار نہیں مانے تو میں نے ان کو قتل کروا دیا۔ جب اس نے کہا نا کہ وہ میرے اختیار نہیں مانتا تھا، عزت قرآن کی قسم ہے کڑیوں پہ قرآن کی آیت کر دی، سجاد کی طرف دیکھا، سجاد اس کمینے سے کہ میں اسے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور سجاد نے اس سے کہا میری پھوپھی امت اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں بولے، میں سن رہا ہوں۔ بی بی نے کہا ایسے نہیں، یہ پہلے تیرے روشن دانوں سے ہوا آ رہی، یہ تیرے اونٹ کھڑے ہوئے، ان اونٹوں کی گردنوں میں یہ گھنٹیاں ہیں، جب یہ گردن ہلاتے ہیں گھنٹیاں ہلتی ہیں، ان کی آواز ہے، بات سمجھ نہیں آتی، ان گھنٹیوں کی آواز ہو، میں بات شروع کروں۔ اس نے کہا بی بی میں نہیں کر سکتا، میرا اختیار نہیں، میں آواز نہیں روک سکتا، ہوا نہیں روک سکتا، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز نہیں روک سکتا۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے جب تینوں باتیں بی بی نے منوا لی نا، اس کے بعد بی بی نے کہا اے یزید لعین یاد رکھنا، ہوا نہیں روک سکا، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز نہیں روک سکا۔ اتنا کہنے کے بعد بی بی نے کہا اسکت ایھا الشام، اے شام والو رک جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، قرآن کی عزت کی قسم ہے بی بی نے کہا سارے کے سارے یہیں پہ رک جاؤ۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں پوری کائنات پتھر ہو گئی، پوری کائنات سکت ہو گئی، پوری کائنات وہیں پہ رک گئی۔ جس گھوڑے کا پاؤں اوپر تھا اوپر رہ گیا، جس کا نیچے تھا نیچے رہ گیا، یزید کا منہ کھلا تھا کھلا رہ گیا، بند تھا بند رہ گیا، جو اوپر تھا اوپر رہ گیا، جو نیچے تھا نیچے رہ گیا، سانس باہر تھی باہر رہ گئی، اندر تھی اندر رہ گئی۔ بی بی دو قدم آگے آئی، بی بی نے کہا یزید خدا تجھ پہ لعنت کرے، اب بتا ہم تیرے کہتی ہیں یا تو ہمارا کہتی ہے؟ سلامت رہے سارے سارے حیدری، اب بتا ہم تیرے کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ، سلوات سارے صحبان بلند آواز سے۔ جی بسم اللہ، اجازت ہے نا؟ جی بسم اللہ، جی میں اہتمام کر رہا ہوں۔ ہم تیرے کہتے ہیں یا تو ہمارا کہتا ہے؟ بڑی محنت ہے علی
بیٹی کس دین پہ؟ آج ہر شیعہ سنی سے محرم کا چاند آسمان پہ آیا، محرم کا چاند آسمان پہ آیا، اس کی بیوی چھت پہ آئی، چھت پہ آ کے محرم کے چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھ کے رونے لگی، رو کے کہتی کہ جب بھی پہلے وہ آسمان پہ طلوع ہوتا تھا میرے گھر سے حسین کے ذکر کی آوازیں بلند ہوتی تھی، حسین کے گریے کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ بقیع کی طرف رو کے منہ کر کے رو کے کہتی ہے بی بی زہرا مجھے معاف کر دینا، میں تجھ سے بڑی شرمندہ ہوں، اولاد چھوٹی ہے، گھر میں فاقے ہیں، جو کرواتا تھا جو انتظام کرتا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، میں مجبور ہوں، ذکر نہیں کروا سکتا۔ روتی روتی نیچے آئی، دیوار کے ساتھ ماتھا لگا کے رونے لگی۔ عزاداروں جتنے قدیمی عزادار بیٹھے ہو آپ کی ہائے بے ساختہ بلند ہوگی، ابھی اس کی آنکھ کے آنسو سوکھے نہیں تھے، یا دروازے کو دستک تھی، دروازے پہ دستک، کسی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے، دروازے پہ دروازہ کھولا تو سامنے 4 بیویاں کھڑی ہوئی۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، جتنے پہنچ کے ہائے کر رہے ہو اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ 4 بیویاں سرکار کھڑی ہوئی ہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے، دروازے پہ ہاتھ رکھی کہتی بی بی ہم نے سنا ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ عزاداروں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتی ہے اے بچی مجھے زیادہ نہ رلا، پہلے میں بہت رو چکی ہوں، کبھی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ بی بی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ مومنہ رو کے کہتی ہے جو کرواتا تھا نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اولاد چھوٹی ہے، گھر میں فاقے ہیں، کیا کروں، نہیں کروا سکتی۔ ضعیفہ بی بی بول کے کہتی ہے مومنہ ہم بھی حسین کی عزادار ہیں، ہم بھی حسین کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اگر تو ہمیں اجازت دے 10 دن ہم تیرے گھر میں حسین کی مجلس کروائیں، اگر تو ہمیں اجازت دے تو 10 دن ہم تیرے گھر میں حسین کی مجلس کروائیں۔ اس نے کہا ہاں بی بی آپ کو اجازت ہے، آپ آ جائیں میرے گھر میں، اگر کروا سکتی ہیں تو آپ کروائیں۔ اس کے بعد یہ مومنہ کہتی ہے 9 دن میں دیکھتی رہی، 9 دن میں نے ان بیویوں کو دیکھا، تہجد کی نماز پڑھ کے یہ مصلی چھوڑ دیتی تھی، چھوڑ کے ایک بیوی دریا بچھاتی، ایک بیوی نیاز بناتی، اور جو ضعیفہ بیوی تھی نا وہ مٹی پہ بیٹھ کے حسین کا مصائب پڑھتی۔ عزاداروں وہ مومنہ مصر کی مومنہ رو رو کے کہتی ہے کہ میں نے کائنات میں ایسی ذاکرہ نہیں دیکھی، اللہ جانے وہ حسین کی کس طرح کی ذاکرہ تھی، اس طرح مصائب پڑھتی تھی جیسے آنکھوں سے پرچی لگتی دیکھی، ایسے مصائب پڑھتی تھی جیسے آنکھوں سے بازی کے بازو کٹتے دیکھے، ایسے مصائب پڑھتی تھی جس طرح حسین کو اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھا۔ اور وہ مومنہ رو رو کے کہتی ہے 3 بیویوں کو میں دیکھتی رہی ہوں، ایک دریا بچھاتی تھی، چھوٹی اولاد والا ہائے بے صبر کرے گا، ایک بیوی دریا بچھاتی، ایک نیاز بناتی، ایک مصائب پڑھتی۔ وہ کہتی جو 4 سال کی چھوٹی بچی تھی نا وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، نہ دریا بچھاتی تھی، نہ نیاز بناتی تھی، نہ مصائب میں بیٹھتی تھی۔ وہ جو 4 سال کی بچی تھی نا وہ عجیب کام کرتی تھی، کون سا؟ وہ روتی روتی دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی، جتنی بھی مومنہ مجلس سننے کے لیے آتی تھی نا وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی تھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی۔ اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے، اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں وطن پہ بیٹھ کے بے وطنوں کو رونے آئی ہوں۔ عزاداروں کو کہتی ہے 9 دن گزر کے 10ویں کا دن آیا، ضعیفہ بی بی نے اپنا برقع سنبھالا، سر پہ رکھا، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، اپنا برقع سنبھالا، سر پہ رکھا، سر پہ رکھ کے رو کے کہتی ہے اچھا مومنہ ہمیں اجازت دے، ہم اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ تڑپی ہے مومنہ، تڑپ کے کہتی ہے بیویوں 9 دن تم نے میرے گھر میں اہتمام کیا، میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، آخری دن ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے حسین، میرے گھر میں حسین کی شہادت منا کے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، وہ ضعیفہ جو تھی نا مومنہ وہ رو کے کہتی ہے بی بی ہمیں معاف کر دینا، ہمارا سفر بڑا دور کا ہے، ہم نے اکبر کی اذان سننی ہے، ہمارا سفر بڑا دور کا ہے، ہم نے اپنے اکبر کی اذان سننی ہے۔ جب 2 مرتبہ اس نے کہا نا ہم نے اپنے اکبر کی اذان سننی ہے، مومنہ ماتھا دیوار پہ مار کے کہتی ہے بی بی تو جو اپنا اکبر کہتی ہے تو کوئی حسین کی زینب ہے؟
اجرکم من اللہ اجرکم من السید الزہرا. تو جو بار بار اپنا قدر کہتی ہے، تو کوئی حسین کی بہن زینب ہے، اتارا ہے بی بی نے برقع، رو کے کہتی پہچان